اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے ہم الحمدللہ تمام حروف کو جو بھی قرآن پاک کے ہیں ان کو الگ الگ کر کے یعنی ہجے کر کے پڑھیں گے، اعراب کے ساتھ اور اس کے صحیح قاعدے اور قوانین کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے وہ تمام حروف سیکھنے ہیں الگ الگ، یعنی الف سے یا تک ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اس کا مخرج کیا ہے، یعنی ہر حرف کے ادا کرنے کی جگہ، اس کے نکلنے کی جگہ، وہ منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ تمام حروف کو اعراب بھی لگانا ہے، یعنی جیسے کہ حمزہ ہے تو حمزہ زبر اے، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ دو زبر ام، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان۔ یہ تمام باتیں پہلے جدا جدا سیکھنی ضروری ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ کلاسز آسان لگیں گی انشاءاللہ۔ ان میں ہم کیا کریں گے کہ قرآن پاک کو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کریں گے، ہجے کریں گے، تاکہ اس میں ہم کوئی غلطی نہ کریں، نہ کوئی چھوٹی غلطی نہ کوئی بڑی غلطی، اور ہم اس کے قاعدے اور قوانین یعنی کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے لیے آج ہم سورۃ الناس شروع کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے آخر سورہ ہے، ہم پیچھے سے اس لیے شروع کر رہے ہیں تاکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں صحیح سے پڑھ سکیں، اس کے بعد ہم بڑی صورتیں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلا ہمارا لفظ ہے قل، قوف لام پیش قل۔ خوف آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس پر کلر دیا ہوا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، اس کو پر پڑھنا ہے۔ خوف لام پیش قل، قل قل، حمزہ زبر آ، عین عین، عین کی ادائیگی پر بھی دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ عین واو پیش عو، حمزہ زبر اے، عین واو پیش او، اعو اعو اعو، ذال پیش ذو، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں لانی کیونکہ یہ نرم حرف ہے۔ قل اعوذ، قل اعوذ، با زیر بی، بی ہم نے پڑھا ہے کہ زیر میں ای کی آواز آتی ہے، تو با زیر بی، رو، رو کو یہاں پر پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ رو کو با کے ساتھ ملا لینا ہے اور با کو نون کے ساتھ ملا لینا ہے۔ اب ہم یہ کیوں ملا رہے ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ جب کوئی دو حروف اکٹھے آ جائیں، مثلا یہاں پر جو ربی میں با ہے، تو با اصل میں با اور با یعنی دو بائیں تھی، اور دونوں با کو آپس میں مرج کر کے آپس میں ملا کر ان پر ایک شد لگا دی گئی، اس لیے ہم یہاں پر رو کو با کے ساتھ ملائیں گے اس کی شد کی وجہ سے، یعنی شد والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، رو با زبر رب، با زیر بی، رو با زبر رب، ایک بار با، پھر با زیر بی دوسری بار، کیونکہ شد کی وجہ سے جو با ہے نا، یہ اصل میں دو ہیں، شد کی وجہ سے یہ ایک ہی لکھ دی گئی ہے، تو رو کو ہم با سے ملائیں گے کیونکہ یہاں پر دو بائیں آپس میں مرج کر دی گئی ہیں، ملا دی گئی ہیں، پھر ہم با کو ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے ساتھ۔ جب بھی آپ کو نون مشدد ملے، نون مشدد یعنی شد والا نون، آپ دیکھیں نون پر بھی شد لگی ہوئی ہے، تب ہم یہاں اس حرف پر یا اس جگہ پر غنہ کریں گے، یعنی گنگنانے کی آواز ہمارے ناک سے ادا ہوگی۔ با نون زیر بن، بن، دیکھیں ہمارے پاس دو طریقے ہیں پڑھنے کے، ایک دو با نون ہے، بن نون الزبرنا بننا، یعنی کہ ہم کوئی گنگناہٹ نہ کریں، کوئی آواز نہ کریں، بس سیدھے پڑھ جائیں، پڑھتے جائیں با نون بن نون الزبرنا سیدھے سی، لیکن ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلطی ہے۔ یہاں پر آپ کلر بھی نوٹ کر لیں کہ کلر کیوں دیے گئے ہیں، یہ کلر اس لیے ہے تاکہ یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ با نون زیر بن، نون الف زبر نا، بن نا، برب نا، با زیر بی، رو با زبر رب، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، برب نا، سین زیر سی، برب الناس، قل اعوذ برب الناس،
यहाँ पर हमने वक्फन पढ़ना है। हमें आपको पता है कि जब भी कोई आयत मुकम्मल हो तो हम उस हर्फ को वक्फन अलग तरह पढ़ते हैं। जैसे मसलन यहाँ पर आखिरी लफ्ज़ अन्नास है, अन्नास, तो हम इसको वक्फन पढ़ेंगे अन्नास। सी यानी सीन जेर, सी को जेर को वाज़े नहीं कहेंगे बल्कि सीन पर हम जज़म दे देंगे। ये वक्फ का कायदा है और भी अलग अलग तरह के कायदे आते हैं। जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े मैं उस हिसाब से आपको कवानीन बता दूंगी, ठीक है। तो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अब इस आयत में आपने कुल कौफ को मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है, फिर आइन की आवाज़ पर भी ध्यान देना है और रॉ को भी पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ पर ज़बर है। अगर रॉ पर ज़ेर होती तो हम इसे मोटा नहीं पढ़ते। फिर बा को रॉ को बा के साथ मिला लेना है क्योंकि बा यहाँ पर 2 मरतबा आई है। और नून मुशद्दद पर हम गुना करते हैं। जब भी नून मुशद्दद आए तो पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर हम नाक में गुनगुनाहट की आवाज़ करते हैं, बिरब्बिन नास। उसके बाद आगे आए, मीम ज़बर मैं, लाम ज़ेर ली, मैली, काफ नून ज़ेर किन। ये भी वही कायदा है, काफ नून ज़ेर किन, यानी हमने नून मुकम्मल अदा नहीं करना। हमने जो ज़बान की नोक है वो ऊपर नहीं लगानी तालू पर। ऐसे क्या होगा कि जो गुनगुनाहट की आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। हमने ज़बान को मुंह में बीच में लटकाना है। काफ नून ज़ेर किन, किन, नून अलिफ ज़बर न, मलिकिन न, सीन ज़ेर सी, मलिकिन नासी, मलिकिन नास। फिर हमजा ज़ेर ई, हमजा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा नून ज़ेर हिन, नून अलिफ ज़बर न, इलाहिन न, सीन ज़ेर सी, इलाहिन नासी, इलाहिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। इसको बार बार पढ़ें। फिर उसके बाद मिन, देखिए यहाँ पर मिन जो है ना, मिन, इसको हमने 2 तरह से पढ़ना है। एक मीम नून ज़ेर मिन और दूसरा मीम नून ज़ेर मिन, मिन। नोट करें दोनों को मीम नून ज़ेर मिन और मीम नून ज़ेर मिन। तो यहाँ पर हमने किस तरह पढ़ना है, मिन पढ़ना है यानी नून को जाहिर करके पढ़ना है, या मिन यानी नून को छुपा कर इख्फा करके पढ़ना है। असल में इसे इख्फा कहते हैं। जब नून साकिन, ये देखिए नून साकिन है ना यहाँ पर, यानी नून पर जज़म है। यहाँ पर ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, ना शद है, बल्कि नून पर जज़म है, तो इसको हम नून साकिन कहते हैं। जब नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के अलावा कोई और हर्फ आ जाए, हुरूफ हल्की हमने पढ़ लिए हैं, जैसे कि हमज़ा, हा, आइन, हा और गौइन, ख, ये 6 हरूफ आपने याद करने हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा और गौइन, ख, ये हरूफ हल्की हैं। इनके अलावा अगर नून साकिन के बाद कोई और हर्फ आए तो हमने इस नून को छुपा लेना है यानी इख्फा करना है, यानी इसकी आवाज़ को नाक में छुपा लेना है, इसको वाज़े तौर पर अदा नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया मीम नून ज़ेर मिन, 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 यहाँ पर नून वाज़े तौर पर अदा हो रहा है, तो हमने इसका इजहार नहीं करना, इसको जाहिर नहीं करना, बल्कि इसको छुपा देना है, मख्फी कर देना है, इख्फा कर देना है। मीम नून ज़ेर मिन, और कलर भी आप नोट करें, ठीक है। मिन, शीन रॉ दबशर रॉ लाम ज़ेर रिल। यहाँ पर भी असल में शीन रॉ था, लेकिन रॉ को आपस में मर्ज करके मिलाकर उस पर शद दी गई है, तो हम रॉ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक शीन रॉ दबशर शर, फिर रॉ लाम ज़ेर रिल, और रॉ को यहाँ पर हमने बारीक पढ़ना है, पुर नहीं पढ़ना ज़ेर की वजह से। शीन रॉ दबशर रॉ लाम ज़ेर रिल, मिन शर्रिल, वाओ सीन ज़बा वस, सीन सीटी वाला हर्फ है तो सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। वाओ सीन ज़बा वस, वाओ अलिफ ज़बा वा, वस वा,
وسوا سین لام زیر سل وسواسل وسواسل خ کو ہم نے پھر سے پر پڑھنا ہے، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، جیسے خوف موٹے حروف میں سے تھا، تو اسی طرح زبر خ، لیکن ہم خ کو اکیلے نہیں پڑھیں گے کیونکہ خ کے بعد پھر نون مشدد آ گیا ہے، جیسے با کے بعد نون مشدد آ گیا تھا، تو جب بھی نون مشدد آئے گا یعنی شد والا نون، تو ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہے، یعنی گنگناہٹ کی آواز ناک سے ادا کرنی ہے۔ خ نون زبر خن نون الف زبر ن خن خن سین زیر سی من شر الوسواس الخناس، وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، خناس۔ یہاں پر بھی آپ نے ایک تو نون کو اخفا کرنا ہے، مخفی رکھنا ہے، اس پر توجہ دیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر خ کو پر پڑھنا ہے اور نون پر غنہ کرنا ہے، اور را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس پر زیر ہے۔ من شر الوسواس الخناس۔ اس کے بعد یہاں پر جیسے خناس میں ہم نے سین کی زیر کو ختم کر دیا، یعنی اس پر جزم لگا دی، تو ہم یہاں پر الذی کی شد کو کیسے پڑھیں، یعنی جو لام ہے اس کی شد کو کیسے پڑھیں، تو اس کے لیے یہ جو وصلی حمزہ ہے جو یہاں پر لگایا گیا ہے، ہم اس کو ٹیمپرری یہاں پر زبر دے دیں گے کیونکہ لام کی شد کو پڑھنے کا ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حمزہ یہاں پر پھر زبر کے بعد الف حمزہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے حمزہ لام زبر اللام زبر ل اللہ ذال یا ری ذال پھر نرم حرف ہے، ذال یا ری الذی یا پیش یو واو سین زبر وس یو وس واو زیر وی یو وس وی سین پیش سو یو وس وی سو فا یا زیر فی یو وس وی سو فی۔ پھر صوت کو پر پڑھنا ہے، جیسے قوف خو کو ہم نے پر پڑھا، اسی طرح فود اس کو بھی پر پڑھنا ہے، جب بھی یہ حروف پڑھیں تو پر ہی پڑھنے ہیں۔ صاد پیش سو دال واو پیش دو سودو را کو پھر ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے کیونکہ را کے بعد نون مشدد یعنی شد والا نون ہے، ٹھیک ہے، را نون زیر رن نون الف زبر ن، اور را کو یعنی ہم نے جب زیر کے ساتھ پڑھنا ہے تو پر نہیں پڑھنا، اکیلے جیسے میں ادا کر رہی ہوں را تو یہ پر پڑھ رہی ہوں کیونکہ اکیلی ادا کر رہی ہوں نا را، لیکن جب ہم اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ پر نہیں پڑھنی، را نون زیر رن اس کو رن نہیں پڑھنا، رن را نون زیر رن نون الف زبر ن رن سین زیر سی فی صدور الناس فی صدور الناس رناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ آخری آیت ہے میم زیر می نون لام زبر نل مینل جیم نون زیر جن نون زبر ن پھر نون مشدد، ٹھیک ہے، اس آیت میں دو نون مشدد ہیں، ایک جیم کے بعد دوسرا واو کے بعد، ٹھیک ہے، جیم نون زیر جن نون زبر ن جن تا زیر تی من الجنتی واو نون زبر ون نون الف زبر ن ون سین زیر سی ون سی من الجنتی ون الناس۔ ایک بار پڑھیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تینوں نون پر ہم نے غنہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر نون کو چھپا کر پڑھنا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس
الناس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ تو انشاءاللہ پھر ہم دوسری سورہ کے ساتھ ملیں گے۔ اس طرح ہم آہستہ آہستہ کر کے تمام الفاظ کو الگ الگ پڑھ کے، یعنی اس کے حرف کو الگ الگ کر کے ہجے کر کے پڑھیں گے، تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو اور چھوٹی بڑی غلطیوں سے ہم بچ سکیں۔ پھر ہم ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔